بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اور پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، ہم اس کے اندر کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہیں اور پاکستان اپنے مفاد کو ترجیح دے گا۔ اور اسحاق ڈار نے یہ بات کی ہے کہ ایران کے صدر کا پاکستان آنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی ہے خواجہ آصف نے کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہم پاک ایران تجارت کو آگے بڑھانا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے۔ یہ اس پاکستانی حکومت کی یا اس پاکستان کی بات ہے کہ جس کے اوپر امریکہ کی ایک ریاست کا سا اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ جیسے اسرائیل امریکہ کی 51 اسٹیٹ ہے، تو کم و بیش پاکستان کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے امریکی اثر و نفوذ کے سلسلے میں۔ یعنی امریکہ کا پاکستان کے اوپر اس طرح کا سیریس انفلوئنس ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر پاکستانی جو ریاست ہے، پاکستانی حکومت ہے، اس طرح کی باتیں جو کر رہی ہے تو یہ ایک ان یوزول بات ہے۔ تو پاکستان کو بالکل اسی طرح کا جو ہے کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی کچھ اسی طرح کے ایک پیرائے کے اندر بات کی ہے جب امریکنز جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ ہم نے ان کو انسانی حقوق کے سلسلے کے اندر پابندیاں لگانی ہیں، تو پاکستان نے یہ کہا کہ امریکنز کو چاہیے کہ پہلے اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں، پہلے وہ غزہ کے اندر، پہلے کشمیر کے اندر جو ہیومن وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں، پھر آپ بات کریں پاکستان کی۔ تو ایسی صورت کے اندر جب پاکستان جو ہے انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ہے، پاکستان کے اندر بہت بڑے اکنامک جو ہیں وہ چیلنجز ہیں، ایسے چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے، ان سے نبردہ جمع ہونے کے لیے، ایران کے ساتھ اگر ہم گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو مکمل کر لیتے ہیں اور ایران کے ساتھ ہم تیل کے پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں، ایران کے ساتھ ہم باقی بارٹر کی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت خوشائند بات ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر امریکن پابندیوں کے باوجود امریکہ جو ہے وہ کام تو کر رہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ اس کی ٹریڈ ہے، امریکنز کی چائنیز کے ساتھ ٹریڈ ہے، امریکنز کی رشینز کے ساتھ ٹریڈ ہے، امریکنز کی پورے یورپین کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ہے۔ یعنی ایران سے ان کو تیل اور گیس سستی ملتی ہے تو وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو چینل ہے نا۔ تو ہمارے پاس تو اتنا بڑا 917 کلومیٹر کا ایران پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، بھئی ان کو چاول کی ایڈیبل آئٹمز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو یہ چیزیں بارٹر کے ذریعے دے سکتے ہیں اور ایکسچینج میں ہم ان سے تیل اور گیس لے سکتے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک جان آ جائے گی۔ تو یہ جو بات کی ہے خواجہ محمد آصف نے اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ نے، بہت خوشائند بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کو اس کا مفاد جب بھی اس کی پرائورٹی ہوتا ہے تو یہ امریکن پریشر کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنی دفعہ امریکنز نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ آپ ایٹم بام نہ بنائیں، لیکن چونکہ وہ پاکستان کی نیشنل کمٹمنٹ تھی، پاکستان کی ٹاپ پرائورٹی تھی، تو پاکستان نے کسی پریشر کو ملوث خاطر نہیں رکھا اور یہ کہا کہ ہم نے بائی آل مینز یہ بام بنانا۔ پاکستان نے بام بنایا۔ پاکستان کی پرائورٹی تھی کہ کشمیر اس کی نیشنل کمٹمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے کسی کا پریشر نہیں لینا، امریکہ ہو کوئی ہو، پاکستان نے پریشر نہیں لیا۔ پاکستان نے یہ کہا ہم نے سی ٹی پی ٹی پہ سائن نہیں کرنے، جتنا مرضی امریکن پریشر آ جائے، پاکستان نے سی ٹی پی ٹی پہ سائن نہیں کیے۔ اسی طرح کا عراق کے اندر جنگیں بھجوانے کا معاملہ تھا، اسی طرح کا معاملہ تھا ارلی ڈیز کے اندر جب یہ ٹروپس بھیجنے تھے، یہ جو کورین وار لگی ہوئی تھی، لائس کے اندر کوئی ٹروپس بھیجنے کا معاملہ تھا، پاکستان کا یہی ایک سٹانس تھا۔ اور ریسنٹ ڈیز میں تو پاکستان کی اور امریکنز کی لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے۔ یہ جو ساری ٹیررزم کی وار ہے، اپیرنٹلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے لیکن انورڈلی ایک دوسرے کے آرچ اینیمیز تھے۔
یہ CIA-ISI بہت ہی لیتھل اور بہت ہی ڈیپ وار چلتی رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کو فیل کرنے کے سلسلے کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی ہیں, اور نتیجتاً بالآخر جو کامیابی ہے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کو ملی. تو امریکنز کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے, یہ جو تعلق واسطہ ہے, اس کی مختلف لیئرز ہیں, اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم نے نو کرنی ہے تو ہم نے کر دینی ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا, نو کی کتنے مہینے سپلائی بند رکھی. جب ہلری کلنٹن اس ٹائم کی سیکریٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ تھیں, جب معافی نہیں مانگی اور پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن نے آ کے بو ڈاؤن نہیں کیا ان فرنٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان, تب تک چیزیں ریزیوم نہیں ہوئیں. تو ابھی یہ جو ایران کے اوپر معاملہ ہے, اس سلسلے کے اندر بھی اگر پاکستان جو ہے واقعتاً ہی یہ سٹانس لے لے تو اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر جان آ جائے گی, بلکہ دوسری طرف یہ بھی ہو جائے گا کہ پاکستان واقع ہی کچھ نہ کچھ اپنی سوورنٹی کو ایڈہیر کرتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.